بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے صرف 7 بار یہ کلمات پڑھ کر سو جائیں تو پروردگار کی رحمت سے خواب میں آپ کے ہر پریشانی، بیماری اور زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل کا حل آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک انتہائی مستند اور بہت ہی مجرب عمل ہے جسے آج ہی رات پڑھ کر آپ اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ کسی بھی قسم کی مہلک یا پرانی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو کسی بھی دکھ یا بیماری میں بری طرح مبتلا ہو اور ہر قسم کے مہنگے علاج کروا کر اب مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص جو کسی ایسی گہری پریشانی میں گھرا ہوا ہو جو حل ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو، تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے یہ عمل لازمی کریں، ضروری کریں۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری سے نجات اور حل کا راستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرح غیبی رہنمائی فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور بابرکت عمل ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے یا آزمائش کے طور پر پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العزت ہی ہے جو انسان کو اس بیماری سے مکمل شفا عطا فرماتا ہے اور اس کی ہر پریشانی کو اپنی قدرت سے دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری دنیاوی سبب یا دوا سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی ظاہری سبب کے ہی بیماری کو جڑ سے ختم کر کے بندے کو شفا یاب فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل شفا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کائنات میں کون ہے جو حقیقی شفا دے سکے؟ اور اسی عظیم حقیقت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس طرح بیان فرمایا کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر بیماری کے لیے شفا کا سوال صرف اور صرف اللہ کریم سے ہی طلب کریں، مانگیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بیماری میں علاج کرانا ہرگز منع نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن علاج شروع کرنے سے پہلے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی ترجیح دی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو خود خالق کائنات اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے سراسر شفا بتلایا ہے، بلکہ قرآن میں یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر اتارا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کی روحانی طاقت سے دور ہو چکے ہیں، کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کی برکات ہی سے ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بیماری باقی نہیں رہے گی اور ہر طرح کی تکلیف سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل انتہائی پیارا اور بابرکت عمل ہے جو براہ راست قرآن حکیم سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے پیارے مریضوں کا روحانی علاج بھی اسی عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی عظمت والی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے مکمل کرنا ہے
اس بارے میں پوری تفصیل اور باریکیاں جاننے کے لیے آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا اور اہم کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے اپنے مالک اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا، یعنی جیسے ہی کسی تکلیف یا بیماری کا سامنا ہو تو فوری طور پر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگے اور اپنے لیے صحت و شفا طلب کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو غیب سے شفا دے گا، اور اگر شفا میں تاخیر محسوس ہو تو پھر صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کی برکت سے آنے والی پریشانیوں اور بڑی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر اگر مزید ضرورت ہو تو ماہر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی جلد شفا یابی کے لیے خاص طور پر بتائی گئی ہیں۔ مثلا آب زمزم کا پینا اور شہد وغیرہ کا استعمال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے شفا مانگنا اصل بنیاد ہے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ جو روحانی طاقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور جو اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مقدس الفاظ میں رکھا ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی بھی مہنگی ترین دوا یا چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ناظرین محترم، یاد رکھے کہ تندرستی اور صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی اور گراں قدر نعمت ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی کی دعا مانگتا رہے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی التجا کی جائے تو اس پختہ یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور اللہ پاک ہی اس سے نجات دلانے والا ہے۔ جتنا زیادہ خلوص اور یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کو عمل کیا جائے گا، اتنی ہی تیزی سے معجزاتی نجات سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے اور میرے تمام ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے اور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی دکھی مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والو، یہ مخصوص صورتیں پڑھنے سے سر کی چونٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک آپ کے جسم کی تمام اندرونی اور بیرونی امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر بلا ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورتیں 7 مرتبہ تلاوت کر کے سو جائیں تو خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل اور بیماری کا یقینی حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جس گھر بھی کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ معمولی تکلیف ہو یا کینسر جیسی بڑی بیماری ہو، یا کئی سالوں سے آپ علاج کروا کر تھک چکے ہو لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ خود بیمار ہیں تو خود ان صورتوں کو پڑھ لیں جس کا مکمل مسنون طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی دوسرا بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ عاجز آ چکے ہیں تو رات کو یہ صورتیں پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مل جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں کا زندہ اعجاز ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی پرانی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ فوراً ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں دائمی سکون آ جائے گا۔ اللہ والو، یہ عالمگیر سچائی تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر اور ہر لفظ میں بے پناہ ثواب، تاثیر، شفا اور برکت چھپی ہوئی ہے۔
اس لیے وہ تمام لوگ جو دنیاوی لحاظ سے کافی پریشان رہتے ہیں اور بیماریوں کے بھاری اخراجات اور روزمرہ کے اخراجات کی وجہ سے بہت زیادہ ظاہری اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، جن کے سینے پر ہر وقت بوجھ سا رہتا ہے اور وہ خود کو ہر وقت بے چین محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل سے آج یہ بتائیں گے نبوی طریقے کے مطابق عمل کرنے سے آپ کی ہر لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی اور ہر ذہنی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج کا یہ روحانی عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک انتہائی اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو یا جو بھی وظیفہ ہو جو ہم مستند حوالوں سے آپ کو بتاتے ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ برکات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کریم کے طاقتور کلمات ہوتے ہیں، وہ اللہ کریم کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کے نورانی الفاظ اور قرآن مجید کی وہ صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت اور روحانی طاقت سے اللہ رب العزت بندے کی ہر طرح سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان وظائف میں کچھ نہیں رکھا یا یہ محض باتیں ہیں، تو میں ان تمام ناظرین سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ ہم کوئی بھی بات اپنی طرف سے گڑھ کر نہیں بتاتے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا پاک ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی مبارک صورتیں بتاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا صرف اللہ رب العزت ہی عطا کرتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ خالق کائنات کے کلمات میں کتنی تسخیر اور طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو کامل یقین، ایمان اور سچے دل کے ساتھ ضرور اپنائیں تاکہ ہمیں یہ وظائف بھرپور روحانی فائدہ دے سکے۔ معزز ناظرین، اگر آج کی یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے لاکھوں روپے خرچ بچ جاتے ہیں اور ہسپتالوں کے چکر ختم ہو جاتے ہیں اور مریض گھر بیٹھے تندرست ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان کئی سالوں سے خطرناک بیماریوں کا شکار ہو، اس کی زندگی کی صرف ایک ہی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح سکون مل جائے، اطمینان ہو جائے اور اس جان لیوا بیماری سے نجات مل جائے، کیونکہ شفا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، میری آپ سب سے مخلصانہ گزارش ہے کہ اب وہ صورتیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہایت توجہ سے سنیں۔ وہ صورتیں کون سی ہیں اور وہ خاص نبوی طریقہ کیا ہے جس سے آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہے اور ان کو پڑھ کر سو جانا ہے، جس کی برکت سے خواب میں آپ کی ہر پریشانی، مشکل اور تمام کے تمام بیماری کا یقینی حل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کو معجزاتی طور پر شفا عطا فرما دیں گے اور ایک نئی صحت والی زندگی عطا کریں گے۔ دیکھیں، جب کوئی ماہر ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا ہے تو وہ اس کا پورا طریقہ اور خوراک بھی بتاتا ہے کہ اس دوا کو آپ نے اسی مخصوص طریقے سے استعمال کرنا ہے تو ہی یہ اثر کرے گا۔ بالکل اسی طرح جو روحانی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جائیں گے تو اپنی مرضی سے دوا استعمال کرنے کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مطلوبہ فائدہ نہ دے پائے۔ اس لیے جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے، اسی کے مطابق صورتوں کو پڑھنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کائنات میں کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا کوئی بھی لا علاج مرض ہو یا کوئی ذہنی الجھن اور قلبی بے چینی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی کالا جادو ہو یا جنات و آصیب کا سایہ ہی کیوں نہ ہو، آج کی یہ صورتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی حالات کو تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے
اور اپنی آنکھوں سے بیماریوں کو اپنی زندگی سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے اسے اب بہت ہی توجہ سے سن لیں۔ بیماریوں کو بھگانے والی یہ صورتیں جب آپ پڑھیں گے تو بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا پائیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن پاک میں جو بے شمار دعائیں ہیں ان میں یہ عمل سب سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اسے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی فوری رحمت اور شفا یابی کی امید 100% بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین محترم، تو عمل کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ رات کے کسی بھی وقت جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے وہ سورۃ الشمس 7 بار تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ اللیل 7 بار پڑھنی ہے، اور آخر میں سورۃ الضحیٰ آپ نے 7 بار پوری طرح توجہ سے پڑھ لینی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ تینوں عظیم سورتیں قرآن پاک کے آخری یعنی 30ویں پارے کے اندر ترتیب وار موجود ہے۔ ان سورتوں کی تلاوت کے بعد آپ نے یہ مخصوص عربی دعا صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم جل مخرجن من احوالی، اللہم جل مخرجن من احوالی، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے میرے موجودہ حالات اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور سبیل بنا دے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پہلی ہی رات یا دوسری رات یا زیادہ سے زیادہ 3 سے 7 راتوں کے اندر خواب میں کسی غیبی صورت کو بھیجے گا جو آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو واضح طور پر بتائے گا کہ اس معاملے یا بیماری سے تیری خلاصی اور نجات اس طریقے سے ہوگی۔ اس عمل کی کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے مکمل وضو کر کے سونا ہے، آپ کے جسم پر موجود کپڑے بالکل صاف ہونے چاہیے اور آپ کا بستر بھی نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اکثر اوقات 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو خواب میں آپ کے ہر بڑے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی نورانی صورت آپ کو خواب میں رہنمائی کر دے گی کہ آپ کی بیماری کا اصل حل کیا ہے اور آپ کی پریشانی کا مقصد اور ان تمام مسائل کا حل کیا ہے جو آپ کو درپیش ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ بہت ہی مختصر مگر پہاڑ جتنا وزن رکھنے والا عمل ہے۔ خود بھی اس عمل کو پورے شوق سے کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے دکھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور یہ عمل ہم سب کے لیے ایک دائمی صدقے جاریہ بن جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت ہسپتالوں یا گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے دلی گزارش ہے کہ اپنے رزق میں بے پناہ برکت، وسعت اور کشادگی حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ رب تبارک و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام پیار سے ضرور لکھیے گا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی ہر نیک دعا اور تمنا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔